نیب کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے جو کہ بیرسٹر عثمان راشد چیمہ صاحب جو کہ اس وقت نیب کی جانب سے پیش ہوتے ہیں اور سردار مظفر عباسی صاحب اور معظم مبی ایڈوکیٹ صاحب، یہ ٹیم ہے نیب کی جو پیش ہوتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں انہوں نے جو درخواست دائر کیا اس کے مزید کانٹینٹ پہ بھی آتا ہوں، لیکن کل کا دن جو ہے اس میں ایک تو سماعت ہے جو اس درخواست کی تو ابھی سماعت نہیں ہے، یہ درخواست الگ فکس ہوگی، شاید یہ پرسوں اس کے اوپر سماعت ہو، لیکن کل کے دن کے پہلے بتا دیتے ہیں کہ کل کے دن جو سماعت ہونے جا رہی ہے وہ ان دو درخواستوں پہ ہونے جا رہی ہے جن کے بارے میں ہم اپنے پہلے ناظرین کو بتا چکے ہیں۔ ایک مریم صاحبہ کی وہ درخواست جس میں اداروں میں سرو کرنے والی شخصیات پر الزامات لگائے گئے ہیں، جو انہوں نے درخواست کہا تھا کہ نئے فیکٹس میں سامنے لا رہی ہوں، حقائق سامنے لا رہی ہوں، ثبوت اور شواہد سامنے لا رہی ہوں، ایک تو کچھ بھی نہیں تھا اور کل اس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر سماعت ہونی ہے۔ دوسرا ماریا جو نیب کی درخواست تھی جس میں نیب نے یہ کہا تھا کہ 30 روز کے اندر جو ہے اس کیس کا فیصلہ کیا جائے، کل اس کی بھی سماعت ہے، تو کل ان دو چیزوں پہ سماعت ہے اور ظاہر ہے مین کیس بھی لگا ہوا ہے جو مین مریم صاحبہ کی اپیل ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو نیب کی جانب سے نئی درخواست دائر کی گئی ہے اس میں کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو نیب نے یہ کہا ہے کہ کوئی 9-10 سماعتیں ہو چکی ہیں اور صرف ایک سماعت کے اوپر مین کیس کے اوپر جو ہے وہ میرٹس کے اوپر دلائل دیے گئے ہیں اور وہ امجد پرویز صاحب نے دیے تھے۔ ان 10 سماعتوں میں سے ایک سماعت پر جو ہے وہ میرٹس کے اوپر بات ہوئی، باقی 9 سماعتوں کے اوپر کبھی وقت مانگ لیا گیا، کبھی وکیل نہیں آیا، تو کبھی مریم صاحبہ نہیں آئی، تو کبھی درخواست دائر کرنی ہے، تو کبھی یہ مسئلہ ہے، تو کبھی وہ مسئلہ ہے، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، التوا پہ التوا، التوا پہ التوا۔ دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ مریم صاحبہ جب آتی ہیں اسلام آباد کورٹ روم میں تو یہاں پہ پورا وہ ایک دربار لگاتی ہیں اور یہ بات درست ہے، یہ ہم خود اس کے مشاہدہ کرتے ہیں، اور یہ جب نواز شریف صاحب احتساب عدالت آتے تھے وہاں پہ بھی ایک دربار لگتا تھا، یہاں پہ بھی دربار لگتا ہے، اور واقعی وہاں پہ جتنے نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، نون لیگ کے خاص طور پہ جو سلیکٹڈ لوگ ہیں جو مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے ہیں وہ سارے لازمی آتے ہیں، اور مریم صاحبہ آپ کو یاد ہوگا اس کا ذکر بھی کیا ہے جب ایک سماعت پہ مریم صاحبہ آئیں اور ججز بیٹھے تھے اور جب وہ آئیں تو ان کے جو کارکنان تھے، رہنما تھے، وہ سارے کھڑے ہو گئے اور مریم صاحبہ نے آ کے ایسے جیسے کسی جلسے میں آئی ہوں، سیاسی جلسے میں، اور یوں ہاتھ اٹھا کے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس دن جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ کہا تھا کہ جس جو ہے وہ اکیوزڈ کو جو ہے وہ عدالت کے ڈیکورم کا خیال نہ ہو تو کیوں نہ اس کی ضمانت جو ہے وہ ریکال کر لی جائے، تو اس کا بھی واقعے کا ذکر کیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ مریم صاحبہ جب آتی ہیں تو احاطہ عدالت میں یوٹیوبرز کے ساتھ اور احاطہ عدالت کے باہر کھڑے ہو کر، یعنی عدالت کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر یہ پریس کانفرنس کرتی ہیں، پورا ایک سیاسی ایونٹ بناتی ہیں ہر جو ہے وہ پیشی کو، اور اس کے اوپر یہ اداروں کے اوپر حملے کرتی ہیں، عدالتوں کے اوپر حملے کرتی ہیں، نیب کے اوپر حملے کرتی ہیں۔ پھر اس میں ذکر ہے جب مریم صاحبہ کو نیب لاہور آفس میں طلب کیا گیا تھا اور وہ اپنے کارکنان کے ساتھ گئیں اور نیب کے دفتر پر حملہ کیا گیا، اس کا بھی ذکر کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ دیکھیں جب ایک ملزم یا مجرم، ملزمہ، مجرمہ، ان کو کسی عدالت سے ضمانت ملتی ہے تو پھر اس کو بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عدالت نے آپ کو ضمانت دے رکھی اور آپ جا کے ایک اور کیس میں کسی احتساب کے عدالت پر احتساب کے ادارے پر حملہ کر دیں۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ نیب کی ملزمہ ہیں، نیب کے کیس میں یہ کنوکٹ ہوئی ہیں اور نیب کے اوپر یہ حملے کرتی ہیں، نیب کی شخصیات کے اوپر حملے کرتی ہیں، اور پھر وہ ایف آئی آر کا سارا وہ ذکر کیا گیا نیب دفتر پر جو ہے وہ جو حملہ ہوا تھا، تو یہ وجوہات بتا کر اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو عدالت نے ان کو ضمانت دی تھی اس ضمانت کا یہ غلط استعمال کر رہی ہیں، لہٰذا ان کی ضمانت جو ہے وہ ریکال کی جائے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیب کی ظاہر ہے ایک درخواست جو ہے وہ پینڈنگ ہے کہ اس کیس کا جلد از جلد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو عدیل جو تمام ابھی ریزنز جو درخواست کے اندر لکھی گئی ہیں، جو موقف اختیار کیا گیا ہے نیب کی جانب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان بیسس پر ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے مریم نواز کی؟ دیکھیں جو مریم نواز نے نیب سے متعلق تقاریر کی ہیں، یا جس طرح صدیق صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ عدالت میں جانے کے بعد وہ اپنی ادھر ایک عدالت لگا لیتی ہیں اور وہاں پر وہ اس کے بعد میڈیا ٹاک بھی کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ وہ پوائنٹس نہیں ہیں جن کی بنیاد پہ ضمانت منسوخ ہوا کرتی ہے، لیکن جس بنیاد پہ ان کی ضمانت کا جو معاملہ ہے اس میں واقعی نیب امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہے، وہ یہ پوائنٹ ہے کہ اپیل جو ان کی ہے ایون فیلڈ جو کیس ہے، اس میں گزشتہ 8 سماعتوں میں 5 مرتبہ ان کی جانب سے التوا کی درخواست دائر کی گئی۔ اب کل بھی جو اس کیس کی سماعت ہے تو کل بھی اس کیس کی سماعت میں جو ان کا بنیادی طور پر اس کیس کو مزید ڈیلے کرنے کے لیے جو ٹیکٹکس ہیں کہ پہلے یہ درخواست سنی جائے، اور اس درخواست میں کیا ہے وہ تمام پرانی باتیں، اور اس درخواست میں کیا ہے
وہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی وہ سپیچ جس میں ان کا عدالتی سب سے بڑا جو فورم ہے جس کو ریجیکٹ کر چکا ہے، جس میں وہ خود وہ مقدمہ ہار گئے تھے اپنے اس سب سے بڑے فورم پر، سپریم جوڈیشل کونسل کو. تو اس طرح کی چیزیں، اور وہ ارشد ملک والا جو معاملہ ہے، یعنی اپنے کیس کی منی ٹریل تو دینی ہی نہیں ہے، اپنے کیس کے میرٹس پہ بات کرنی نہیں ہے، اور آگے پیچھے نکل کر کہیں کہ جی یہ کیس جو ہے یہ بدنیتی پہ بنا، اس طرح تو نہ انہیں ریلیف ملنا ہے اور نہ اس بنیاد پہ نیب جو ہے وہ اس کو یہ ریلیف مل سکتا ہے جی کہ وہ ضمانت کا غلط استعمال کر رہی ہیں. ان کو یہ اسٹیبلش کر، واقعی اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ 5 مرتبہ وہ التوا لے رہی ہیں واقعی. اب تو کل عدالت نے بھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس معاملے کو قابل سماعت قرار دینا ہے نہیں دینا، اور اس کے بعد جب نیب کی ایک اور درخواست جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسے روزانہ کی بنیاد پہ سنا جائے. اگر جو روزانہ کی بنیاد پہ اس معاملے کو سنا جاتا ہے اور نیب اس معاملے کو واقعی وہاں پر ایکٹیولی پرسو کرتا ہے تو یہ ضمانت والا جو معاملہ ہے میرا خیال ہے اس میں ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے میں تو اب معاملات بڑے قریب پہنچ گئے ہوئے ہیں. اب تک تو یہ معاملہ صرف التوا کا شکار ہوتا آیا، پھر اس میں کافی زیادہ تعطل آ گیا. اب اگر یہ معاملہ روزانہ کی بنیاد پہ نہ بھی سنا جائے تو یہ اپنے منطقی انجام کی جانب پہنچ رہا ہے. تو اس پر بھی نیب کو جو ہے وہ اگر نیب کا نیا آرڈیننس آیا ہے، کیا اس کا اس کیس پہ کوئی امپیکٹ ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ نیب کا جو نیا آرڈیننس آیا ہے اس میں ایسٹ بیونڈ مینز کے حوالے سے چیزیں نہیں ہیں، اگرچہ اب عدالتوں میں جا کر وہ آرڈیننس پیش ہونا شروع ہو گیا ہے. آج بھی ایل این جی سے جو کیس تھا اس میں جو ملزمان ہیں، کچھ ملزمان ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ اب اس کی ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے، تو اب وہ لوگوں سے ریلیف لے رہے ہیں. اس پہ بھی ہم ایک الگ سے کریں گے سٹوری، کیونکہ میری جو اطلاع یہ ہے، چونکہ آپ نے یہ بات چھیڑ دی، جو نیب سے متعلق جو نیا آرڈیننس ہے اس میں نے جو وزارت قانون کے ذرائع سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ جو نیب کے آرڈیننس میں چیزیں ڈال دی ہیں، جو سیکشن 4 ہے، یعنی موجودہ حکومت سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. آپ احتساب کی بات کرتے ہیں اور آپ سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا کہ جی آپ کے جو کیے گئے فیصلے ہیں ان سے متعلق نہ پوچھا جائے. تو انہوں نے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو سیکشن 4 ہے نا، سیکشن 4 سے متعلق یہ جو معاملہ ہے کہ فلاں چیز بھی ڈومین سے نکل جائے، فلاں کولیکٹیو فیصلہ بھی ڈومین سے نکل جائے، ای سی سی کے فیصلے بھی ڈومین سے نکل جائیں، تو یعنی نیب کو انہوں نے ٹوتھ لیس بنا دیا. تو انہوں نے کہا ذرائع نے کہ یہ معاملہ بنیادی طور پہ اٹارنی جنرل صاحب دیکھ رہے تھے. جو سیکشن 4 سے متعلق چیزیں ہیں یہ وزارت قانون کی رائے کم از کم بالکل بھی نہیں تھی، اور یہ شامل ہو گیا. اور یہ بھی میری اطلاع ہے کہ اس حوالے سے کہ کم از کم سیکشن جو 4 ہے، یہ جب یہ معاملہ آگے جائے گا قومی اسمبلی میں، یہ آرڈیننس ظاہر ہے جا کر پیش ہونا ہے، اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ جو سیکشن 4 ہے جس میں نیب کی دائرہ اختیار سے بہت ساری چیزیں نکال دی گئی تھیں، خود حکومت اس کو نکال دے گی آگے جا کر جب یہ بل کی صورت میں جائے گا. بہرحال اس کا مریم نواز کے کیس پر کوئی اثر نہیں آ رہا، نہیں پڑے گا. صدیق یہ بتائے گا کہ آئندہ چند ہفتوں میں مزید کیا کسی اور کی ضمانت میں منسوخی ہو سکتی ہے، کسی اور سیاسی رہنما کی؟ دیکھیں یہ تو ہمارے مختلف کیسز مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں، لیکن کوئی ہائی پروفائل اس طرح کا کیس ہمیں سوائے شہباز شریف صاحب کی نظر نہیں آ رہا. ایک شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے، اس میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواز نہیں ہے. جس طرح سے ان کے اثاثے بڑھے، جس طرح سے ایف آئی اے کے نوٹس میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں، تو ان کا جب بھی فیصلہ ہوگا تو مجھے تو نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کے حق میں وہ فیصلہ آئے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ کم از کم 9 مرتبہ ایف آئی اے شہباز شریف صاحب سے ان کے اثاثے اور جائیدادوں اور ان فیک اکاؤنٹس، ان منی لانڈرنگ، ان ٹریٹیز کے بارے میں سوالات پوچھ چکی ہے. ایک بار بھی شہباز شریف صاحب نے اسپیسیفک کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف صاحب کو اس میں کوئی ریلیف مل پائے گا. تاریخ پہ تاریخ ادھر بھی چل رہی ہے، لیکن جب یہ فیصلہ ہوگا تو شہباز شریف صاحب کے حق میں کم از کم مجھے آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہو گیا.